آج بمورخہ 11 مارچ 2024 بمطابق 29 شعبان 1445 ہجری ڈی سی آفس کوئٹہ میں زونل رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس بندہ انوار الحق حقانی کے زیر صدارت منعقد ہوا، اور آج کے اجلاس میں رمضان المبارک 1445 ہجری کی رؤیت کے بارے میں شہادتیں بھی وصول کرنی تھی اور شرعی فیصلہ بھی صادر کرنا تھا۔ اس وقت ہمارے جو زونل کمیٹی کے ممبران ہیں ان میں یہ حضرات شریک ہیں: مولانا سید پیر نقیب اللہ آغا، مولانا ڈاکٹر قاری عبدالرشید الازہری، مولانا قاری عبدالحفیظ، ڈاکٹر عطاء الرحمن، مولانا مفتی محمد جان قاسمی صاحب، یہ زونل اراکین کمیٹی کے موجود ہیں۔ اور ڈپٹی ڈی سی آفس کوئٹہ کی طرف سے محمد انور کاکڑ صاحب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اور اسی طریقے سے اسسٹنٹ کمشنر سٹی عبداللہ ابن عارف صاحب یہ بھی شریک ہیں انتظامات کے لیے ڈی سی آفس کی طرف سے، اور محکمہ موسمیات کی طرف سے محبوب صاحب اور ان کی ٹیم موجود ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے دوسرے اور دیگر علماء بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ جس وقت ہم یہ اعلان کر رہے ہیں تو رمضان المبارک کا چاند ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس وقت بھی ہم اس کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا کل بروز منگل 1445 ہجری یکم رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے ایک سعادت کا مہینہ ہے، اور اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں اس میں سے ایک بڑا رکن رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے۔ اسی مہینے میں قرآن حکیم جیسے عظیم انقلابی کتاب نازل ہوئی جو انسانیت کے لیے رہنما کتاب ہے، اور نظام حکمرانی کا ایک واضح تصور اس میں موجود ہے، اور پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جتنے بھی انسان کو انفرادی، اجتماعی، سیاسی، حکومتی، عدالتی یا معاشری اور معاشی طور پہ جتنے بھی مسائل درپیش ہیں قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ لاکھوں مسلمان قرآن کے حافظ رمضان المبارک کے مبارک راتوں میں قرآن حکیم سناتے ہیں، اور مسلمان خیرات، صدقات، ذکر و تلاوت اور عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ تو ایک اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ امت کے لیے حسنات اور نیکیاں کمانے کا ایک موسم بہار ہے، اور ایک خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اس موقع پر میں بھی یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو اپنے ملازمین اور ماتحت لوگوں کے ساتھ سہولت کرے گا، اللہ ان کے لیے سہولتیں پیدا فرمائے گا۔ تو ایک چیز جو مہنگائی مصنوعی رمضان المبارک کے آمد کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، یہ ایک انتہائی قبیح فعل ہے۔ تو جو بھی متعلقہ لوگ ہیں تو ان سے ہماری درخواست ہوگی کہ اگر آپ قیمتیں کم نہیں کر سکتے ہیں، پہلے تو یہ کہ مناسب حد تک کم کر دیں۔ بے شک آپ کا منافع ہوتا ہے، لیکن اگر وہ آپ کے لیے مشکل ہے تو کم از کم یہ تو بڑھائیں تو نہیں کہ رمضان آ گیا اور ہر چیز کی قیمتیں زیادہ ہو گئی۔ اور انتظامیہ سے بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس چیز پر قانونی گرفت رکھے گی، اور کسی کو منمانی کرنے کی اجازت وہ نہیں دے گی۔ غمخواری کا مہینہ ہے، ماتحتوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے، اور معاشرے کے جو غریب، غربا، مساکین ہیں اور یتیم ہیں، بیوائے ہیں، دینی مدارس ہیں، رفاعی خیر کے ادارے ہیں جہاں اسلام کے اصولوں کے مطابق
لحاظ رکھا جاتا ہے ان کے ساتھ اہل ثروت مخیر حضرات اور صاحب استطاعت حضرات از خود تعاون فرمائیں، نقد کی شکل میں بھی، کہیں راشن کے شکل میں بھی، اور عید بھی چونکہ آتی ہے تو کپڑے وغیرہ اور دیگر جو ضروریات ہے اس کی شکل میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اہل ثروت کو مزید رزق عطا فرمائیں گے، اور ہمارے جو معاشرے کے غریب غربا ہے ان کا خیر اور بھلا بھی ہوگا، اور اس کا صلہ اور عوض انشاءاللہ ہمیں آخرت میں بھی ملے گا۔ ہم نے مرکزی کمیٹی کو بھی اطلاع دے دی، اور الحمدللہ وہاں بھی مرکزی کمیٹی کو بھی چاند دکھائی دے دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اتفاقی طور پر آج ملک پاکستان کے اندر رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، اور کل انشاءاللہ بروز منگل اللہ نے چاہا تو یکم رمضان المبارک ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہمارے ملک کے لیے خیر اور سعادت کا مہینہ بنائے، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس مہینے کے عبادات کو ہم حاصل کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چل سکیں، اور خصوصاً اس وقت جو غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں، جہاں غاصب ظالم یہودی اور اس کے پشت پناہ امریکہ اور دوسرے جو کافر ہیں مظالم ڈال رہے ہیں، 31,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہیں، بچے شہید ہیں، خواتین شہید ہیں، اور آبادی کا ایک بڑا حصہ تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد فرمائے۔ مسلمان امت میں اللہ تعالیٰ کسی غیرت مند حکمران کو پیدا فرمائے، اور مسلمانوں کو ان کی مدد کے لیے متوجہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن و سلامتی قائم فرمائے۔